چلیں جی، ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش کی پہلی بوند۔ اس کی آنکھیں کھلی تو پہلے سب کچھ دھندلا سا نظر آیا۔ جب صاف نظر آنے لگا تو وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بیڈ پہ تھا وہ۔ اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا حادثہ فلم کی طرح چلنے لگا۔ اسے پہلا خیال حریم کا آیا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے کندھے پہ درد کا احساس ہوا، لیکن وہ لب کھینچتا ڈرپ نکال کے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا جب حریم اندر آئی۔ اشرار کو یوں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیٹو اپنی جگہ پہ جا کے۔ آپ ٹھیک ہیں نا حریم بی بی؟ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتا بولا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتا بول رہا تھا۔ حریم اس کے قریب آئی۔ اب مجھے حریم بی بی مت بولنا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ اتنا برا اس لڑکی کے ساتھ کرنے کے بعد بھی وہ اسے ایسے کہہ رہی تھی۔ حریم کو اس کے یوں دیکھنے سے کنفیوژن ہونے لگی۔ آپ محلوں میں پلی شہزادی ہیں اور میں ایک عام سا آدمی۔ اپنی اوقات سے اونچی اڑان اڑ کے میں نے آپ کو دکھ دیا بہت۔ لیکن وہ کچھ دیر رکا، اپنے لب کاٹتا حریم کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ وہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ حریم کی آنکھوں میں حیرت تھی، پھر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آنسو اس کی گال پہ پھسلے تھے۔ حریم کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اس کی بات پہ اگلے ہی لمحے غصے سے اسے دیکھنے لگی اور اسے تھپڑ مارا۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے نظریں جھکا گیا۔ تم ہوتے کون ہو؟ مجھے آزاد کرنے والے؟ بولو۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے بولی۔ اشرار بس سی کر کے رہ گیا۔ مجھ سے پوچھا ہے کہ میں بھی آزادی چاہتی ہوں کہ نہیں؟ اشرار سر جھکائے کہنے لگا۔ جانتی ہیں آپ ICU میں جب لے کے جا رہے تھے تب میں نے آپ کو آواز دی تھی، شاید آپ نے نہیں سنی تھی۔ تب وہ رکا، پھر کہنے لگا تب مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا، پھر نہیں دیکھ پاؤں گا آپ کو، شاید یہ میری آخری سانس ہے۔ تب میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ لب کاٹنے لگا۔ حریم اس کے جھکے سر کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے سر اٹھا کے اسے دیکھ کے کہنے لگا، میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے حریم، پاک محبت۔ میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، بس میں بہک گیا تھا کچھ دیر کے لیے بدلے کی آگ میں، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں حریم، میں آپ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ پھر سے سر جھکا گیا، وہ یہ جانتے ہوئے کہ میرا آپ سے کوئی جوڑ نہیں، آپ کہاں اور میں کہاں، میں تو آپ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔
میں تو آپ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ جھکا سر اٹھا کے حریم کو دیکھنے لگا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آپ سے سچی محبت کرتا ہوں میں، اسٹوپڈ ایڈیٹ، پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا؟ اتنا رلانا ضروری تھا کیا؟ وہ روتے روتے کہنے لگی، ایم سوری۔ اشار کو دکھ ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا سر چکرا گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ اشار، وہ چیخی تھی، اشار، اشار اٹھو، ڈاکٹر، ڈاکٹر، وہ چیخنے لگی تھی۔ کمرے میں نرسز آئیں، پھر جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ وہ جلدی سے اپنا کام انجام دینے لگی اور حریم پھٹی آنکھوں سے اشار کے وجود کو دیکھتی رہی۔ اس کے کانوں میں ایک ہی باز گشت تھی، محبت، محبت کے اقرار کی باز گشت، جو اس کو روح تک سرشار کر رہی تھی۔ وہ بدلے کے لیے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ اشار اسے سچ میں محبت کرتا تھا، اتنا ہی جتنا وہ خود کرتی ہے۔ اشار ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ حریم بوا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بوا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حریم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ بوا پلیز بابا سائیں کو مت بتائیے، بوا پلیز بابا سائیں کو مت بتائیے گا یہاں کا کچھ، ورنہ وہ مجھے اشار کے پاس نہیں رہنے دیں گے اور میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ بوا حیران ہوئی، سردار کی بیٹی کو اتنی ہمدردی ایک ملازم سے کیوں؟ دھی رانی بوا کے پوچھنے پہ وہ انہیں دیکھنے لگی کہ کیوں کہ میرا اشار سے وہ رک کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر بوا کی سوالیہ نظروں کی طرف دیکھا کہ میرا اور اشار کا نکاح ہوا ہے۔ ہائے! بوا سینے پہ ہاتھ رکھ کے حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر دیا تم نے میری بچی؟ اگر سردار سائیں کو پتہ بھی چلا تو وہ جان لے لے گا اشار کی۔ یہ کیا کر دیا؟ ہائے میرا جوان پتر سرداروں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ رونے لگ گئی۔ بوا پلیز بابا سائیں کو مت بتائیں، پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے، وہ لوگ اشار کو مار ڈالیں گے، پلیز۔ وہ روتی رہی۔ دھی رانی اللہ تم دونوں کی حفاظت فرمائے، مت رو میری بچی۔ بوا آنے والے وقت کا سوچ کے دہل گئی تھی۔ اگر سرداروں کو پتہ چلا تو وہ زندہ اشار کو گاڑ دیں گے۔ کمرے میں جب وہ آئی تو فائق اشار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حریم کے آتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ آئیے بھابھی، میں باہر ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو۔ حریم نے اسبات میں سر ہلایا تو فائق باہر نکل گیا۔ اشار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم اس کے پاس آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ بہتر ہوں، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، مسکرا کے جواب دے کر
وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، مسکرا کے جواب دے کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اشارے سے میں کنفیوز ہو رہی تمہارے یوں دیکھنے سے۔ حریم کے کہنے پہ وہ نظریں چراتے بولا، جی نہیں دیکھتا اب۔ حریم اسے دیکھنے لگی، کافی اوبیڈینٹ ہو آپ، مالک ہو میرے۔ اشارے کے ایسے کہنے پہ حریم اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں اشارے نے اس کی اداس نظروں میں آنکھوں میں دیکھا، اسے شرمندگی ہونے لگی۔ سب ختم ہو چکا اشارے، تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ تو اب ایم سوری، میں شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ حریم کا دل بجھ گیا تھا۔ اٹس اوکے کہہ کے وہ منہ موڑ گئی۔ اس کا دل دکھی کرنے لگا تھا۔ اشارے کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے حریم کا اداس چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اسے کندھے پہ درد محسوس ہوا تو وہ کراہ کے رہ گیا۔ حریم جلدی سے مڑی، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اٹھ کے اسے دوبارہ لیٹنے میں مدد دینے لگی۔ ناراض ہو گئی تھی آپ تو منانا چاہ رہے تھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی شرارت سے بولی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ اشارے دھیرے سے مسکرا پڑا، ہاں تو تمہارے پاس ہوں، مناؤ مجھے۔ اب وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اشارے کو اس کی خوشبو بہکائے جا رہی تھی۔ میرے پاس رہو حریم، ہمیشہ تم سے دوری نہیں سہ پاتا میں۔ وہ بے خودی میں بول گیا، تو اپنے پاس رہنے دو، ہمیشہ دور جانے ہی مت دو مجھے۔ اشارے حریم جذب سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اشارے کا دل چاہ رہا تھا کاش یہ لمحے ہمیشہ یوں ہی رہیں، ان کے بیچ کبھی کوئی دوری نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے۔ آج اشارے کو ڈسچارج کیا گیا، وہ فائق کے ساتھ اپنے فلیٹ پہ آ گیا تھا۔ حریم اس کے لیے سوپ بنا کے بوا کو دیکھنے لگی۔ جاؤ دے کے آؤ، بوا مسکرا کے بولی۔ نہیں بوا، آپ جائیے۔ حریم کو عجیب لگ رہا تھا، اتنے پیار سے تم بنا رہی تھی کہ مجھے تجھ پہ پیار آ گیا تھا۔ جا اب خود جا کے کھلا، بیگانہ تھوڑی ہے وہ۔ بوا کے پیار سے کہنے پہ وہ مسکرا پڑی۔ اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ وہ ٹرے اٹھا کے کچن سے نکلی تو بوا نے اس کے لیے اور اشارے کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیں۔ دروازے پہ پہنچ کے وہ اپنی سانس بحال کرنے لگی، پھر دروازے پہ دستک دی تو فائق نے دروازہ کھولا۔ بھابھی آپ آئیے پلیز، میں اب گھر ہی جا رہا ہوں۔ حریم اندر آئی اور فائق اللہ حافظ کے باہر نکل گیا۔ حریم دروازہ بند کر کے اشارے کے کمرے کی طرف آئی۔ اسے دیکھ کے اشارے سنبھل کے بیٹھ گیا۔
ارے آپ آئیے۔ وہ مسکراتی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے سوپ بنایا تھا، تمہارے لیے، بھوک بھی لگی ہے مجھے بہت۔ وہ نیپکن ڈال کے اسے کھانا کھلانے لگی۔ اشار اسے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اشار کی نظروں کی تپش سے اس کے چہرے پہ ہزاروں رنگ بکھر رہے تھے۔ ایسے دیکھو گے تو میں کیسے کھلاؤں گی؟ حریم نے زچ ہو کے کہا۔ تو اشار ہنسنے لگا۔ میں نہیں دیکھتا۔ لیکن وہ چپ ہو کے اسے دیکھنے لگا تو حریم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں اپنی آنکھوں کو روک نہیں پاتا، وہ معصومیت سے بولا۔ تو حریم ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اچانک وہ رونے لگ گئی۔ اشار گھبرا کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا حریم؟ وہ اسے دیکھ دیکھ کے روئے جا رہی تھی۔ اشار پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشار کہیں اور چلتے ہیں، بابا سائیں ہمیں ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے، وہ ہمیں ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اشار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حریم سنو۔ حریم رک کے اسے دیکھنے لگی۔ اشار نے آگے بڑھ کے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا، نہ مجھے نہ تمہیں۔ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دینے کو حاضر ہوں، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بابا سائیں ضرور سمجھیں گے ہمیں، دیکھ لینا۔ وہ حریم کو اطمینان دلا رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ سردار اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کی، وہ بھی ایک چھوٹے خاندان کے فرد سے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا کمرے سے باہر آیا، پھر لاؤنج سے ہوتا ہوا کچن میں آیا، جہاں حریم ناشتہ بنا رہی تھی۔ اشار دروازے پہ رک کے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ ایسی ہی زندگی کے خواب دیکھتا تھا وہ اکثر حریم کے سنگ۔ وہ آہستہ روی سے چلتا اس کی پشت پہ رک گیا اور اس کے کندھے پہ اپنا چہرہ ٹکا کے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حریم مسکرائی اٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ حریم نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اشار نے کیسی طبیعت ہے اب؟ اشار نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ٹھیک، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، میں بھی ہیلپ کرنے ہی تو آیا ہوں، وہ زیر لب مسکراتا ہوا بولا۔ تو حریم ہنس پڑی۔ اس ٹوٹے کندھے کے ساتھ اشار ہنس پڑا۔ میں بوا کو دے کے جلدی سے آتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو اشار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حریم مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ مسکرا پڑا۔ کچھ نہیں۔ حریم مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے فلیٹ کے پاس
سردار سالار کے آدمیوں کو دیکھ کے دوبارہ سے اندر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دیوار سے ٹیک لگا کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اشار اسے یوں دیکھ کے پاس آیا کیا ہوا ہش؟ آہستہ وہ ڈرتے ہوئے اسے چپ کرانے لگی۔ ادا سائیں آئے ہیں، لگتا ہے ان کے بندے باہر کھڑے ہیں۔ وہ خوف زدہ تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا میں یہاں ہوں وہ مار ڈالیں گے ہمیں۔ ہش، کچھ نہیں ہوتا حریم کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے نا حریم؟ وہ حریم کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ حریم کو پھر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ لوگ اشار کو ختم کر دیں گے اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑی۔ بے اختیار اس نے اشار کے وجود کو اپنے اور قریب کر لیا۔ اشار نے اس کی اس حرکت کو بہت پیار سے دیکھا۔ حریم اسے ایسے پکڑے کھڑی تھی جیسے ابھی وہ آ کے اشار کو اس سے چھین کے لے جائیں گے۔ پھر باہر آوازوں پہ اس نے آہستہ سے دیکھا۔ وہ لوگ جا رہے ہیں۔ حریم کانپ رہی تھی۔ اشار نے نرمی سے اس کے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حریم کو رونا آیا ہوا تھا۔ کیسے منائے گی وہ سب کو؟ اشار کے لیے کوئی اس کی نہیں سنے گا۔ اگر اشار کو کچھ ہو گیا تو وہ سوچ کے ہی دہل گئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو دونوں نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ پھر تیز تیز بجنے لگا۔ ادا سائیں، اس نے خوف زدہ نظروں سے اشار کو دیکھا۔